میرا سلسلہ ہے قدیم عہد کرام سے، میرا سلسلہ ہے قدیم عہد کرام سے، میں ہوں شام سے، میں ہوں شام سے، مجھے کوئی کام نہیں میاں تیرے کام سے، مجھے کوئی کام نہیں میاں تیرے کام سے، میں ہوں شام سے، میں ہوں شام سے، میں ہوں آفتاب سماویہ، میں علی کا بھائی معاویہ، میں ہوں آفتاب سماویہ، میں علی کا بھائی معاویہ، ہے تمام کفر سڑا ہوا میرے نام سے، میں ہوں شام سے، میں ہوں شام سے، اے کاتب کتاب خدا صاحب رسول، اے کاتب کتاب خدا صاحب رسول، تیرے شرف پہ ناز تیری دوستی قبول، اہل صبا کو نقطۂ عبرت بنا دیا، اہل صبا کو نقطۂ عبرت بنا دیا، تو نے رخ نفاق سے پردہ ہٹا دیا، اے پاسدار عزت و حرمت معاویہ، اے پاسدار عزت و حرمت معاویہ، اے میرے دل میری شریعت معاویہ، اے ہادی امام تیرے نام کو سلام، اے ہادی امام تیرے نام کو سلام، اے آفتاب شام تیرے کاز کو سلام، تیرے نام کو سلام، تیری شان کو سلام۔ 22 رجب المرجب کی اسلامی تاریخ یوم وفات ہے سیدنا امیرمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سیدنا امیرمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ برادر نسبتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی ہیں، تو اس اعتبار سے سیدنا امیرمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ امت مسلمہ کے خالو اور ماموں ہوئے۔ سیدنا امیرمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت، عظمت، شان، رفعت، بلندی اور برتری قرآن اور حدیث کے اندر جو بیان ہوئی ہے اس کو الفاظ کے احاطے میں لانا مشکل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی کو لکھنے والوں کی تعداد، یعنی کاتبان وحی کی تعداد 40 سے 50 کے لگ بھگ تھی۔ ان 50 کاتبان وحی میں سے سب سے کمال درجے کی کتابت سیدنا امیرمعاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، اور سیدنا امیرمعاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے اور عرب کی دھرتی کے ان 17 جرنیلوں میں سے تھے کہ جنہیں بیک وقت تحریر اور تقریر کا ملکہ حاصل تھا۔ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی ہے، اکابر صحابہ موجود ہیں، ابو بکر صدیق موجود ہیں، عمر فاروق موجود ہیں، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عشرہ مبشرہ، دیگر اکابر صحابہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ادعو معاویہ، معاویہ کو بلا کر لے آؤ۔ معاویہ تشریف لائے تو آقا علیہ السلام نے حضرت معاویہ سے فرمایا معاویہ، ہم نے فلاں محاذ کے اوپر جانا ہے، تمہیں جنگی تدابیر پر مکمل طور پر عبور حاصل ہے، جنگ اور قتال کے رموز اور اسرار سے تم اچھی طرح واقف ہو، بتلاؤ ہمیں کیا پلاننگ اختیار کرنی چاہیے، کیا جنگی حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے، تمہاری رائے کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اس دن ہمیں پتہ چلا کہ نبوت کی نظر میں حضرت امیرمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ مورخین کی ستم ظریفی یہ ہے کہ مورخین نے جنگ صفین کو لے کر اور حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جو مشاجرات اور اختلافات پیش آئے ہیں
ان اختلافات کو بنیاد بنا کر ان دونوں بزرگوں کے درمیان ایسی خلیج پیدا کر دی ہے اور اتنا فاصلہ قائم کر دیا ہے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان دونوں بزرگوں کے درمیان کوئی اتحاد نظر نہیں آتا۔ اور عام طور پر صحیح العقیدہ ہمارے مسلمان بھائی یہ بات سمجھتے ہیں، پڑھے لکھے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حضرت معاویہ حضرت علی کے حریف تھے، حضرت معاویہ حضرت علی کے مد مقابل تھے، سیدنا امیر معاویہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے منکر تھے، حضرت امیر معاویہ حضرت علی کے مقابلے میں تھے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ مورخین کی ستم ظریفی ہے، جبکہ میرا اور آپ کا قرآن مجید فرقان حمید جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی کتاب ہے، وہ اس بات کی شہادت دیتی ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ حضور کے جتنے بھی یار جان نثار اور وفا شعار تھے وہ کفار کے مقابلے میں تو سخت گیر تھے، کفار کے مقابلے میں تو بہت سخت موقف رکھتے تھے، لیکن آپس میں رحم دل تھے، آپس میں شیر و شکر تھے، آپس میں بھائی بھائی تھے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، گیند آپ کے کورٹ میں ہے کہ آپ مورخین کی ستم ظریفی کو بنیاد بناتے ہیں یا پھر قرآن مجید فرقان حمید کی شہادت کو بنیاد بناتے ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں کہ جن سے پیغمبر علیہ السلام نے نہ صرف محبتوں کا اظہار کیا بلکہ آقا علیہ السلام نے لسان نبوت سے ان کے لیے دعائیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے، دونوں بہن بھائی آپس میں گفتگو شنید کرنے لگے، ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے، خوشگوار موڈ میں دونوں بہن بھائی گفتگو کر رہے ہیں۔ اسی اثناء میں آقا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ دونوں بہن بھائی آپس میں بڑے خوشگوار موڈ میں محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر محبتوں کے پھول نچھاور کر رہے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے حبیبہ سے فرمایا، حبیبہ لگتا ہے کہ تجھے اپنے بھائی معاویہ سے بڑی محبت ہے۔ تو المؤمنین سیدہ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں کہ آقا جتنی ایک بہن اپنے بھائی سے محبت کرتی ہے مجھے اپنے بھائی معاویہ سے اس سے کئی گنا زیادہ محبت ہے۔ اگلا جملہ سماعت فرمائیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا حبیبہ جتنی تجھے اپنے بھائی معاویہ سے محبت ہے مجھ محمد کو اس سے کئی گنا زیادہ امیر معاویہ سے محبت ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے امیر معاویہ کے حق میں یہ دعا ارشاد فرمائی کہ یا ربا میرے اس معاویہ کے مقابلے میں جو بھی آئے اسے نیست و نابود کر دے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہم امکنہ فی البلاد، یا ربا میرے معاویہ کو وسیع سلطنت اور وسیع حکومت عطا فرما۔ اسی دعا کی شرف قبولیت کا نتیجہ ہے کہ تمام خلفائے راشدین کے مقابلے میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اسلام کو سب سے زیادہ فتوحات حاصل ہوئی ہیں۔ خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر خلیفہ خامس سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ تک جتنے بھی خلفائے راشدین گزرے ہیں سب کے ادوار میں اسلام کو 11 لاکھ مربع میل سے لے کر 44 لاکھ مربع میل تک فتوحات حاصل ہوئی ہیں۔ لیکن جب دور آیا کاتب قرآن کاتب وحی امیر شام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو ان کے دور خلافت میں مسلمانوں کو 64,65,000 مربع میل پر اسلام کو فتوحات حاصل ہوئی ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں
روس سے لے کر افریقہ تک، حجاز مقدس سے لے کر ہندوستان تک، دنیائے عیسائیت سے لے کر دنیائے یہودیت تک، سارے کے سارے علاقے فتوحات، سارے کے سارے علاقے اس مسلمانوں نے فتح کیے، یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں۔ ایک اور موقع پر آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، یا ربا میرے معاویہ کو ہدایت والا بنا اور اس کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرما۔ تابعین فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرمایا کرتے تھے کہ تم اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لیتے تو تمہیں یقین ہو جاتا کہ یہ وہی مہدی ہیں کہ جن کی بشارت آقا علیہ السلام نے دی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، ہماری کامیابی، ہماری کامرانی اس میں ہے کہ ہم خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق سے لے کر خلیفہ سادس سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تک، اور صحابی اول سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر آخری صحابی حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ تک جتنے بھی صحابہ گزرے ہیں، سب سے عقیدت اور محبت کا اظہار کریں، اور سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، سب ہمارے لیے قابل عزت ہیں اور ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔